الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا معزز ناظرین کرام، اسلام ایک جامع اور کامل دین ہے جس نے زندگی کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اپنے پیچھے ایک مکمل دین چھوڑ گئے، جس کی گواہی قرآن نے ان الفاظ میں دی ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دی، اور بطور دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ آپ کے لیے بطور دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہاں تک واضح کر دیا کہ ما بقی شیء یقرب من الجنہ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ، کہ کوئی بھی چیز ایسی باقی نہیں رہی جو جنت سے ایک شخص کو قریب کر دے اور جہنم سے بچا لے مگر اسے قرآن و حدیث کی شکل میں بیان نہ کیا گیا ہو۔ لیکن تاریخ اسلامی کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے مبارک ادوار کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ قرآن و حدیث سے دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ بہت ساری بدعات سنت کے نام پر لوگوں کے درمیان رائج ہو گئی اور لوگ اسی کو اصل دین سمجھنے لگے۔ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں شاید ہی کوئی ایسا مہینہ ہو جس میں بدعات و خرافات کو انجام نہ دیا جاتا ہو۔ ہر سال ماہ ربیع الاول کی آمد پر 12 ربیع الاول کو امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کرتا ہے۔ اب تو اسے تیسری عید کا درجہ بھی دے دیا گیا ہے، جبکہ یہ تہوار دینی شعائر ہوتے ہیں، تہوار شریعت کا حصہ ہیں، جس طرح قبلہ، نماز، روزہ اور حج عیدین وغیرہ ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ تہواروں سے ہٹ کر خود ساختہ تہوار منانا حکم بغیر ما انزل اللہ کے زمرے میں شامل اور شریعت میں بدعت و اضافہ کے مترادف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے 2 دن مقرر تھے جس میں وہ کھیل کود کرتے اور تفریح مناتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان سے پوچھا یہ 2 دن کس لیے مقرر کیے گئے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا ہم زمانے جاہلیت میں ان 2 دنوں میں کھیل کود کرتے اور تفریح طبع کا سامان کرتے تھے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ابد لکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 دنوں سے بہتر تمہارے لیے 2 دن خوشی کے مقرر فرمائے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحی۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام میں 2 عید کے سوا باقی کسی تیسری عید کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر یہ عید میلاد النبی اسلام میں ہوتی تو باقی 2 عیدوں کی طرح اس کی نماز بھی ہوتی، اس کی فضیلت حدیث میں پائی جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احکام و مسائل کو بیان کرتے۔ یاد رکھیے کہ اسلام مسلمانوں کے عمل کا نام نہیں ہے، اسلام قرآن و حدیث کا نام ہے۔ جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ دین ہے، اور جو ثابت نہیں وہ دین نہیں۔ اگر کوئی اسے دین بنانے کی جسارت و جرأت کرتا ہے تو وہ دین میں اضافہ کرتا ہے، جو ایک سنگین جرم ہے۔ شریعت نے اسی کو بدعت قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بدعت سے بہت ڈرایا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہر خطبے میں شہادتین کے بعد فرمایا کرتے تھے اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ،
وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا کے بعد یقیناً سب سے سچی کتاب اللہ کی، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے افضل طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برا کام وہ ہے جو دین میں ایجاد کیا گیا ہو، اور ہر وہ کام جو دین میں ایجاد کیا گیا ہو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت ضلالت و گمراہی ہے، اور ہر ضلالت و گمراہی جہنم تک لے جانے والی. اگر یہ عید ہے تو کیسی عید ہے جسے نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے، نہ کسی امام و محدث نے، اہل سنت کے چاروں اماموں نے تو اس عید کا نام بھی نہ سنا تھا. یہ بدعت 625 ہجری سے شروع ہوئی ہے. آپ کسی بھی تاریخ میں نہیں دکھا سکتے کہ صحابہ، تابعین اور ائمہ سلف نے 12 ربیع الاول کو یہ عید منائی ہو. کیوں؟ کیا ان تمام صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے محبت نہیں تھی؟ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے محبت قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ عید منانے سے. 625 ہجری سے پہلے کے لوگوں کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے محبت نہیں تھی، یقیناً واقعی محبت تھی، تو پھر ان لوگوں نے اہتمام کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس زمانے کو بہترین زمانہ قرار دیا ہے. پھر زمانہ خیر القرون میں کون سے وسائل کی کمی تھی کہ جو لوگ 2 عیدیں منا سکتے تھے لیکن تیسری نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی تو اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش پر عید میلاد مناتے ہیں، تو ہم مسلمان تو ان سے زیادہ مستحق ہیں کہ اپنے نبی کی عید میلاد منائیں. میرے اسلامی بھائیوں، عیسائی تو اپنے نبی کو اللہ اور اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں. قرآن و حدیث میں انہیں اسی لیے تو گمراہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ سب کچھ اپنے نبی کی تعلیمات کے خلاف کرتے ہیں. کہ ہم عیسائیوں کی نقالی میں اپنے نبی کو اللہ اور اللہ کا بیٹا بنا لیں، نعوذ باللہ من ذالک، سبحان اللہ عما یصفون. کرسمس منانا، عید میلاد منانا، یہ عیسائیوں کا اپنا مذہب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیم نہیں. اس موقع پر بہت سے لوگ سائنسی ایجادات وغیرہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی تو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھیں. حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ سائنسی ایجادات سے اسلام میں ملاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ مذہبی ایجادات اسلام میں آمیزش کا ذریعہ ضرور بنتی ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جس کا تعلق دین و شریعت سے نہیں تو وہ کام مردود ہے. اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ ہر قسم کی ایجادات مردود نہیں ہیں، بلکہ وہ ایجادات مردود ہیں جن کا تعلق دین اور دینی معاملات سے ہو. اس سے بات معلوم ہو گئی کہ جو کام دین کے نام پر کیا جائے اور ثواب سمجھ کر کیا جائے وہ کام باطل اور مردود ہے. لہذا لوگوں نے دین کے اندر جو بدعتیں نکال رکھی ہیں وہ سب کی سب باطل اور مردود ہیں. جہاں تک دنیاوی چیزوں کا تعلق ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اور گھوڑے، خچر اور گدھے یہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے تاکہ تم ان کی سواری کرو. یہ تمہارے لیے رونق بھی ہیں اور زینت بھی. اور اللہ تبارک و تعالی وہ چیزیں بھی پیدا کرے گا جن کی تمہیں خبر بھی نہیں ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی خود کہہ رہا ہے کہ ہم وہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں جن کا علم اس وقت کے لوگوں کو نہیں تھا. اس سے معلوم ہوا کہ ہر مباح دنیاوی نئی سائنسی ایجادات کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بچے کی پیدائش پر خوشی کیوں مناتے ہیں؟ خوشی منانا اور خوش ہونے میں فرق ہے. بچے کی پیدائش پر ہر انسان فطری طور پر خوش ہوتا ہے. مذہبی طور پر جہاں تک خوشی منانے کا تعلق ہے تو شریعت نے اس کے لیے 7ویں دن عقیقہ کرنے کا حکم دیا ہے. اب ہمیں بتائیں کہ 12 ربیع الاول کو شریعت نے عید میلاد منانے کا حکم دیا ہے یا اس کی کوئی ترغیب دلائی ہے؟
نہیں دلائی۔ پھر بچے کی پیدائش پر خوشی تو صرف ایک دن منائی جاتی ہے، ہر سال نہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہوتے ہیں؟ بچے کی پیدائش پر خوشی بھی 7ویں دن منائی جاتی ہے، اس کی پیدائش کے دن نہیں، اور وہ بھی ایک مرتبہ ہر سال نہیں۔ اگر آپ کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے واقعی محبت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی بھی ہے تو ہر سوموار کے دن روزہ رکھیے، کیونکہ یہ سوموار کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جب سوموار کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدتُّ فِيهِ وَأُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ، یہی وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنا رسول بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت کو نہیں بلکہ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت اور آپ کی بعثت کو امت کے حق میں احسان قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک صاف کرتا ہے، انہیں قرآن و حدیث کی باتیں سکھاتا ہے، حالانکہ یہ سب کی سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس نو ایجاد شدہ عید کو ثابت کرنے کے لیے لوگ ابو لہب کے ایک عمل سے بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ایک لونڈی آزاد کی تھی۔ سچائی تو یہ ہے کہ ابو لہب کو اپنے بھتیجے کی پیدائش پر خوشی تھی، اس لیے اس نے ایسا کیا۔ اس نے لونڈی اس لیے آزاد نہیں کی تھی کہ ایک رسول دنیا میں تشریف لائیں۔ اگر یہ بات اتنی پسندیدہ تھی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد کبھی بھی ابو لہب کی اس سنت کو زندہ کرنے کا حکم دیا؟ کسی بھی صحابی کو اس سنت کو زندہ کرنے کا حکم دیا؟ کبھی بھی نہیں دیا۔ ظاہر سی بات ہے ابو لہب نے دنیا کے عام رواج کے مطابق خوشی منائی تھی۔ ابو لہب نے اس لیے خوشی نہیں منائی تھی، اس لیے اس نے لونڈی آزاد نہیں کی تھی کہ اس نے اس دن کو عید تصور کیا تھا۔ اگر ابو لہب کو اپنے بھتیجے کی نبوت سے اتنی محبت ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدترین عداوت کا، بدترین دشمنی کا مظاہرہ نہ کرتا، اور نہ اس کی اور اس کی بیوی کی مذمت میں قرآن کریم کی ایک مکمل سورہ نازل ہوتی۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اس کے باوجود ابو لہب کے عمل کو عید میلاد النبی کے لیے دلیل شمار کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید میلاد النبی سنت نبی تو نہیں، البتہ ابو لہبی ضرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت و مصلحت دیکھیے کہ آج تک مؤرخین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ پیدائش پر متفق نہیں ہو سکے تاکہ اسلام خالص رہے اور مسلمان عید میلاد جیسی بدعت سے بچے رہیں۔ اگر 12 ربیع الاول کا دن کسی بھی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا بعد میں کسی زمانے میں منایا جاتا رہا ہوتا تو تمام مورخین تاریخ پیدائش پر متفق ہوتے۔ علامہ قاضی سلیمان منصور پوری اور سید سلیمان ندوی رحمہم اللہ نے 9 ربیع الاول کی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ پیدائش بتائی ہے۔ اس کے برعکس جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کا سوال ہے تو تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ عید میلاد النبی کا سب سے پہلا موجد کون تھا، کس نے اسے ایجاد کیا؟ ابو سعید کوکبوری بن ابی الحسن علی بن محمد الملقب الملک المعظم مظفر الدین، جو اربل کا بادشاہ تھا، اس نے اسے سب سے پہلے ایجاد کیا، جس کی وفات 18 رمضان 630 ہجری میں ہوئی۔ یہ شخص لہو و لعب اور فسق و فجور کی زندگی گزارنے والا ایک آدمی تھا۔ جہاں تک اس بدعت کے جواز کا معاملہ ہے تو سب سے پہلے اس عید میلاد کے جواز کا فتویٰ دینے والا ابو الخطاب عمر بن الحسن المعروف بابن دحیہ کلبی تھا، جس کی وفات 633 ہجری میں ہوئی۔ اس نے عید میلاد النبی کے موضوع پر مواد جمع کر کے ایک کتاب التنویر فی مولد البشیر النذیر لکھی،
اور اسے بادشاہ اربل کی خدمت میں پیش کیا تو اسے اس نے 1000 اشرفیوں کا انعام دیا۔ ابن نجار رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، ابن دحیہ کلبی کے بارے میں جس نے اس عید میلاد کے جواز پر سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا، رأیت الناس مجمعین علی کذبہ وضعفہ، کہ میں نے اس کے جھوٹے ہونے اور اس کے ضعیف ہونے پر تمام لوگوں کا اجماع پایا ہے۔ اور دوسرے علماء کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ کان ظاہری المذہب، یہ شخص ظاہری مذہب کا تھا، کثیر الوقیع فی الائمہ وفی السلف من العلماء، ائمہ دین اور علماء سلف کی شان میں بڑی گستاخیاں کیا کرتا تھا، خبیث اللسان احمق شدید الکبری، حد درجہ بد زبان، بہت ہی احمق اور نہایت ہی متکبر قسم کا انسان تھا، قلیل النظر فی امور الدین متہاونا، قرآن و حدیث پر بہت ہی معمولی نظر تھی اور دینی اعتبار سے بہت ہی لاپرواہ و غافل تھا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو بدعات و خرافات سے بچا کر انہیں اتباع سنت کی راہ پہ گامزن کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔